زمانے تو بتا دیکھی ہے ایسی کوئی عورت بھی، ہتھیلی پر نشاں چکی کے مٹھی میں مشیت بھی. زمانے تو بتا دیکھی ہے ایسی کوئی عورت بھی، ہتھیلی پر نشاں چکی کے مٹھی میں مشیت بھی. ادب سے مانگتے حسنین کا صدقہ، فدا کی کیا حقیقت فاطمہ دے دیتی جنت. ارے ادب سے مانگتے حسنین کا صدقہ، فدا کی کیا حقیقت فاطمہ دے دیتی جنت بھی. اور دو بند مولائے کائنات کے حوالے سے پرانے ہیں، پھر حالات حاضرات کے حوالے سے دو بند ہیں، وہ سماعت فرمائیے گا. علم کا شہر پیمبر ہیں تو حیدر در ہیں. دو بند پرانے ہیں، اس کے بعد دو بند جو سنانا چاہتے ہیں وہ بعد میں آپ سنیے گا. کہ علم کا شہر پیمبر ہیں تو حیدر در ہیں، اس سے بڑھ کر کہیں دنیا میں بھی بہتر در ہے. علم کی جائے ولادت تو خدا کا گھر ہے. پھر بتاؤ مسلمانوں تمہیں کیوں کا ڈر ہے؟ اور علم سو جائے تو خالق کی رضا بنتا ہے، اور علم جاگے تو مشاعری کا خدا بنتا ہے. علم سو جائے تو خالق کی رضا بنتا ہے، علم جاگے تو مشاعری کا خدا بنتا ہے. علم دنیا میں جو آیا ہے تو حیدر بن کر، علم دنیا میں جو آیا ہے تو حیدر بن کر. علم آتا نہیں دنیا میں ستمگر بن کر، علم آتا ہے مقدر کا سکندر بن کر. اور یہ جو کچھ کرتا ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے وادی کا اصول بنتا ہے. بستر پہ سو کے یہ بالکل رسول بنتا ہے. علم ڈیوڑھی پہ ستارے کو بلا لیتا ہے، علم ڈیوڑھی پہ ستارے کو بلا لیتا ہے. سیدھا جنت کا پتہ ہم کو بتا دیتا ہے، اور جو چاہے وہ جنت سے منگا لیتا ہے. اور ڈوبتی نوح کی کشتی کو بچا لیتا ہے، ڈوبتی نوح کی کشتی کو بچا لیتا ہے. علم کا زمانے میں بول بالا ہے، اسی کے خوف سے نیتنیاہو تیرا منہ کالا ہے. علم کا زمانے میں بول بالا ہے، اسی کے خوف سے نیتنیاہو تیرا منہ کالا ہے. اور دنیا میں علم علم کا گاڑا اس نے، دنیا میں علم علم کا گاڑا اس نے. سبق یہود و نصارہ کو سکھایا اس نے، دنیا میں علم علم کا گاڑا اس نے. سبق یہود و نصارہ کو سکھایا اس نے. ہے فلسطین میرا سب کو بتایا اس نے، ہے فلسطین میرا سب کو بتایا اس نے. حق و باطل ہے کیا دنیا کو بتایا اس نے. آل سعود تیری حقیقت بھی بتا دی اس نے، اور ڈونالڈ ٹرمپ کو کیا سکھا دی اس نے. آل سعود تیری حقیقت بھی بتا دی اس نے، اور ڈونالڈ ٹرمپ کو بھی دھول چٹا دی اس نے. ڈونالڈ ٹرمپ کو بھی دھول چٹا دی اس نے. اب یہ مجلسیں، یہ ماتم کربلا کے پہلے یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا. امام نے انکار کیا. کربلا کے میدان میں گھیر کر یزید کی فوج نے امام کے 72 شہیدوں کو قتل کیا، ان کو شہید کیا. وہ سوچتا تھا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، نعوذ باللہ. مگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسلام کی باگڈور ہماری شہزادی جناب زینب سلام اللہ کے ہاتھوں میں پڑی. شہزادی قید ہوئی، اسیر ہوئی، شام و کوفہ کے دربار تک گئیں. یزید سوچتا تھا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے. جب شہزادی شام کے دربار میں یزید کے سامنے پیش ہوئی ہیں تو وہاں کا منظر تھا، خاموش تخت پہ بیٹھا ہوا ستمگر تھا، خاموش تخت پہ بیٹھا ہوا ستمگر تھا. عجب اسیری میں زینب تمہارا تیور تھا. خاموش
तख्त पे बैठा हुआ सितमगर था, अजब असीरी में ज़ैनब तुम्हारा तेवर था, और तेरी जुबान पे खुतबा जो मिसले हैदर था। यजीद रोता था, हैरान सारा लश्कर था, यजीद रोता था, हैरान सारा लश्कर था, और सबूते लहजे बलागत तमाम मिलता था। तुम्हारे खुतबों से तख्ते यजीद हिलता था, तुम्हारे खुतबों से तख्ते यजीद हिलता था। अब बहन है ऐसे बहादुर की जो नजर से लड़ा, बहन है ऐसे बहादुर की जो नजर से लड़ा, बचा के मशरू अलम नेज़ा वो तबर से लड़ा, वो तशन अलम था मगर जुल्म के भंवर से लड़ा। यजीद तेरी हुकूमत उजड़ने वाली है, बहन है शेर की बेटियां लड़ने वाली है। और एक बंद रही है मुद्दत तो जिंदा में सानिए जहरा, नमाजो सजदा तो जिंदा में भीना तर किया, और खुदा के साथ न गम भूली अपने भाई का, दयारे शाम में मजलिस को कर दिया बर्पा। और ये अपने सब्र से जालिम का दिल झिझोड़ गई, और गले में कुफ्र के लानत का तोप छोड़ गई, गले में कुफ्र के लानत का तोप छोड़ गई। इसी के साथ अब मैं बस अदब गुजारिश करता हूँ मौलाना से, मगर उससे कबल 2 मिनट के लिए आप मेरी बात सुने। अभी आइए मौलवी साहब आप आइए। अब मैं बसअदब गुजारिश करता हूँ मौलाना रजा हैदर रिजवी मुजफ्फरनगर से कि मिंबर पर तशरीफ ले आऊँ। देखिए हजरात, आज मुतवल्ली ने इस्तीफा दिया, दूसरे मुतवल्ली बने नहीं बने कोई भी चार्ज ले, कोई मतलब नहीं। कुछ लोगों से बैठ करके जो राय हुई उसमें यह हुआ कि हर अंजुमन से एक मेंबर, मुतवल्ली से मतलब नहीं है, मुतवल्ली बने काम करें सब खुश। ये सिर्फ एक जिद्दोजहद है। इसके बाद आप 19 तारीख को इसका जवाब दीजिएगा। हर अंजुमन से एक मेंबर लिया गया है। अंजुमन पंजतनी से लतीफ़ हैदर, अंजुमन हैदरी से गद्दी बनिया, और अंजुमन मजलूमिया से मुबारक हुसैन, अंजुमन शाम गरीबा से राहत हुसैन, अंजुमन अब्बासिया से मिनहाल, अंजुमन असगरिया से निज़ाम हैदर, और अंजुमन मासूमिया से शमशाद हुसैन उर्फ टुर्री। बड़ी मस्जिद से शमशाम अली, घोड़े की मस्जिद से मंजर हुसैन मास्टर साहब, और उस मस्जिद से मासूम हैदर मास्टर साहब। ये एक कमेटी बनी है। 19 तारीख को जब आप हर अंजुमन वाला, पुराना मुतवल्ली या नया मुतवल्ली, आप अपना हिसाब इस कमेटी को पेश करें, और कोई भी अंजुमन वाला किसी दूसरे अंजुमन वाले से अगले मुहर्रम से, हम हैदरी के हैं, पंजतनी वाला हमसे चंदा नहीं ले सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी जिसकी मर्जी हुई वो कहने लगा हम कल प्रोग्राम करेंगे, और अगले दिन आप वो रसीद ले आया, पूरे गांव से चंदा ले लिया, अब वो प्रोग्राम ईजाद कर दिया। ऐसा नहीं होगा। नया प्रोग्राम चालू करने के लिए इस मोतबर कमेटी से उसको मशवरा करना होगा। बिना इजाजत लिए कोई नया प्रोग्राम ईजाद नहीं होगा। एक मसला और, हर मस्जिद एक चीज और, हर मस्जिद के मुतवल्ली हैं, हर मस्जिद का इंतजाम है, मगर एक मुहर्रम से तीनों मस्जिद का इंतजाम मुतवल्ली के हाथ में जाएगा 12 दिन के लिए। वो मौलाना का इंतजाम करे, लाइट की व्यवस्था करे। मुहर्रम में हमारे यहाँ जमात की नमाज नहीं होती, 12 दिन के लिए वो इंतजाम मुतवल्ली के पास जाएगा, वो मुतवल्ली मस्जिद का निज़ाम संभालेगा। फिर उसके बाद 13 तारीख से फिर अपने जैसे मस्जिद के निज़ाम है वो अपने चलाएंगे। बाकी 19 तारीख को आप मजलिस में मुलाकात होगी, और जिसका जो मसला हो अपना करके। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मौलाना रजा हैदर रिजवी मुजफ्फरनगर से कि मिंबर पर तशरीफ लाऊं।
رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله الذين ذبحهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع المرمي السريح المتشحط دما المصعد دمه في السماء لعن الله ارملا بن كاهل الأسدي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. بارگاہ جناب علی اصغر میں بلند ترین صلوات نظر فرما دیں آپ اسلام. محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، بزرگواران قوم و ملت، صاحبان کرم و زکا، آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید کے سورہ شمس کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اور یہ سورہ یعنی سورہ شمس وہ سورہ ہے کہ جو انسان روزانہ بھی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کم سے کم سال بھر میں سورہ کی 2 مرتبہ تلاوت کو سماعت تو کرتا ہی ہے. ایک نماز عید میں اور بقرہ عید میں اس سورہ شمس کی تلاوت کی جاتی ہے. بلا تاخیر اور بلا تمہید کے بات کا آغاز کر رہا ہوں، اور بات پہنچتی رہے تو بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اور وہ یہ کہ پروردگار عالم سورہ شمس میں اب آیتوں کے مزاج سے واقف ہے، بس ایسے ہی نظر کر رہا ہوں تاکہ آپ بالکل مجھ سے جڑے رہے. پروردگار قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے. پروردگار قرآن میں قسم کھا رہا ہے، اور قسم کے کئی مراحل ہیں، مگر ان تمام مراحل پہ بہت جلدی سے 1 منٹ میں بات کر لیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ قسم یا تو اس کی کھائی جاتی ہے جس سے محبت ہو، یا قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو محترم ہو. یہ بعد میں پڑھنے والی بات تھی، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ ابتدا میں سن لیں تاکہ بالکل بیچ میں کوئی وقت نہ لگے. یا تو قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے محبت بہت ہو،
یا قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو محترم بہت ہو؟ مثلاً جس سے محبت بہت ہوتی ہے تو آپ قسم کھاتے ہیں، اپنی ماں کی قسم، باپ کی قسم، بھائی کی قسم، اولاد کی قسم، یہ قسمیں آپ کھاتے ہیں۔ یا پھر جو محترم ہوتی ہے تو اس کی قسم آپ کھاتے ہیں، مثلاً قرآن کی قسم، علم کی قسم، منبر کی قسم، مسجد کی قسم، ان کی آپ قسمیں کھاتے ہیں۔ کبھی آپ یہ نہیں کہتے تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے بھائی کی قسم، نہیں، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے انسان خود محبت کرتا ہے، یا قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو محترم۔ کبھی آپ یہ نہیں کہتے گیتا کی قسم، رام کی قسم، مندر کی قسم، نہیں، قرآن، اللہ، مولا، اہل بیت، کیونکہ محترم بہت ہیں۔ تو یہ قسم کھانے والے کے مرحلے ہیں، اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کے بھی دو ہی مرحلے ہیں، اور وہ یہ، یا تو قسم کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، مثلاً میں اپنے کسی بات میں دم پیدا کرنے کے لیے جوش میں آ کے قسم کھانے لگتا ہوں، مثلاً جیسے ہم جیسا طالب علم ممبر سے آ جاتا ہے بوقت جوش اور ایک دم کہتا ہے ممبر کی قسم، علم کی قسم ہے، یا تو کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، یا سامنے والے کو اعتبار میں لانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے کہ سامنے والا یقین کرے۔ اب قسم کھانے والا ہے اللہ، تو اس سے بڑا زور کیا ہوگا کہ قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اب رہی بات یقین کی، تو سامنے اللہ کے ایک مومن ہے، کافر ہے، جو مومن ہے اسے یقین میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو یقین میں ہے، اور جو کافر ہے جب وہ نبی اللہ نے بھیج دیا، قرآن اللہ نے بھیج دیا، وہ جب اعتبار میں نہیں آ رہا ہے تو قسموں سے کیا اعتبار میں آئے گا۔ تو پھر علماء نے ایک وجہ اور لکھی کہ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے جو اللہ کی عظمت پر دلیل بنے، اللہ کی بلندی پر دلیل بنے، جو اللہ کی عظمت کو آشکار کرے۔ اب یہ مرحلہ قسم کا یاد رکھیں تو میں آغاز کروں، توجہ فرد فرد کی، اللہ قسم کھا رہا ہے، والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب تاریکی چھا گئی، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اسے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اسے بچھانے والے کی قسم، ونفس وما سواها، نفس کی قسم اور اسے اعتدال پسند بنانے والے کی قسم۔ قرآن کی قسمیں ہیں، میں قسم نہیں کھا رہا ہوں، اللہ قسم کھا رہا ہے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم۔ پروردگار نے 9 آیتوں میں 11 قسمیں کھائی ہیں، اور یہ توجہ رکھیے گا، ایک نتیجے پہ لا رہا ہوں، بالکل ذہن ڈسٹرب نہ ہو، بالکل متوجہ، بار بار، اور یہ کوئی پہلا یا آخری قرآن سورہ نہیں ہے جس میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، بلکہ بار بار اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے۔ اور میں آپ کو قسمیں دلاؤں، یاد دلاؤں، والتین، تین کی قسم، نوجوانان میرے ساتھ رہیے گا، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وحاذا البلد الامین، شہر مکہ کی قسم، والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، تحریر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم، ووالد وما ولد، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، لا اقسم بہذا یوم القیامہ، قیامت کی قسم۔ یہ اللہ بار بار قرآن میں قسم کھا رہا ہے، توجہ پھر توجہ، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستاروں کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، قلم کی قسم، تحریر کی قسم، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، اور سنیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا،
روشنی کی قسم، رات کی قسم، یہ اللہ بار بار قسم کھا رہا ہے، مگر اب توجہ ایک لفظ کے لیے ساری آیتیں سنائی ہیں، ان ساری آیتیں اگر آپ تک پہنچ جائیں میرے ساتھ جڑیے گا، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے ہاتھ بلند کیجیے گا، بہت آہستہ سے لفظ کہنے جا رہا ہوں کیونکہ لفظ بڑا قیمتی ہے، پہنچا لے گیا یہیں سے آپ میرے ساتھ جڑ جائیں گے۔ بار 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 اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے، مگر جائیے آپ اٹھائیے پورا قرآن۔ اللہ نے آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، قلم کی قسم کھائی، تحریر کی قسم کھائی، نفس کی قسم کھائی، مگر پورے قرآن میں کہیں اللہ نے نہ اپنی عزت کی قسم کھائی، نہ اپنے جلال کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی کھائی، مگر پورے قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ میرے عزت کی قسم جملہ پہنچے تو جڑ جائیے گا، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، مگر پڑھیے حدیث کی ساتھ جب بات پنجتن کے تعارف کی آئی تو کہتا وہ عزتی۔ آپ سلامت رہیں، آپ نے مشکل کو آسان کیا، مگر ذرا سا اور میرے ساتھ جڑیے گا، کہیں پورے قرآن میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، اپنے جلال کی قسم نہیں کھائی، مگر جب بات پنجتن کے تعارف کی آئی اب کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عزت کی قسم۔ کیوں کہ قانون بتا رہا ہوں، پنجتن کے تعارف پر اپنی عزت کی قسم کھا کر کہ دنیا سمجھے اگر عزتیں چاہیے تو درے پنجتن پہ آنا۔ مل کے وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ اچھا جس کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے یا ملائکتی وسکانہ سماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں آگے بڑھوں۔ توجہ رکھیے گا، بات یہاں سے آغاز ہو چکا ہے، گفتگو کا ہے۔ پہلے اللہ نے قسم کھائی، سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستارے کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، نفس کی قسم۔ اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ نہ آسمان بنا تھا، نہ زمین بنا تھا، نہ سورج بنا تھا، نہ چاند بنا تھا، نہ ستارے بنا تھا، نہ سیارے بنا تھا، نہ ہوائیں بنا تھا، نہ فضائیں بنا تھا، نہ خلائیں بنا تھا، نہ گھٹائیں بنا تھا، نہ انسان بنا تھا، نہ جنات بنا تھا، نہ پتھر بنا تھا، نہ پہاڑ بنا تھا، نہ میخے بنا تھا، نہ سمندر بنا تھا، نہ طوفان بنا تھا، نہ طغیانی بنا تھا، نہ پانی بنا تھا، نہ روانی بنا تھا، نہ بشر بنا تھا، نہ حجر بنا تھا، نہ فلک بنا تھا، نہ جنات بنا تھا، نہ ملائکہ بنا تھا، نہ غرمان بنا تھا۔ یہ سب کچھ بنایا ہے تو بس پانچ کی محبت میں، سب کچھ بنایا ہے تو بس پانچ کی محبت میں۔ اگلے 2 سے 3 منٹ میں پورے مجمع میں اگر کوئی فرد ایسا رہا جس کا ہاتھ نیچے ہے تو افسوس ہوگا، کیونکہ نتیجے خیز جملے آنے جا رہے ہیں۔ اور آسان کروں، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ کو نہ بنا تھا تو آسمان نہ بنا تھا، اگر آپ کو نہ بنا تھا تو زمین نہ بنا تھا، اگر آپ کو نہ بنا تھا تو سورج
न बनाता, कहाँ तक मैं अल्फाज का ढेर लगाऊं। वह एक जुमला सुनो, एक सवाल है आपसे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपका जवाब ही मजलिस का नुक्ता है। जब मुहर्रम आते हैं, नौजवान जमा होते हैं, कौम जमा होती है कि भाई मजलिस करनी है, मुहर्रम आ रहा है, इंतजामात करने हैं। क्या इंतजामात? आपने चंदा किया, काले बैनर लगाए। चलिए क्या सबकी बात करो, आप इसे पिंडाल खिले कि भाई 12 मुहर्रम को मजलिस होनी है करबला गोली खालसा में। क्या मतलब का इंतजाम करो। अब इंतजाम किया, ये बैनर लगाए, ये फरेरे लगाए, ये शामियाना लगाया, ये फर्श बिछाया, ये स्टेज लगाया, ये काले बैनर, ये उलमा के फोटो, ये रास्ते की रोशनी, ये कहीं लाइट, कहीं झालर, ये सारे इंतजामात आपने किए। अभी मैं देख रहा था नौजवान ये फरेरे लगा रहे थे, ये अलम लगा रहे थे। ऐसा ही करते हैं ना। अभी जिन हाथों से आपने ये स्टेज लगाया था, प्रोग्राम हो जाएगा तो आप इस स्टेज को उठाएंगे, ले जाएंगे, मिंबर उठाएंगे, ले जाएंगे। जिन हाथों से बैनर लगाए उन हाथों से बैनर उतारेंगे, जिन हाथों से अलम लगाए उन हाथों से अलम उतारेंगे, जिन हाथों से फर्श बिछाया उन हाथों से फर्श समेटेंगे। सवाल मेरा ये है कि उतारने थे तो लगाए क्यों? लगाए थे तो उतारे क्यों? ये रे मेरे बने हाथ लफ्ज पहुंचाए, इतनी तेज बुलंद आवाज करना कि मेरा लहू बह जाए। सवाल ये है, लगाए थे तो उतारे क्यों? उतारने थे तो लगाए क्यों? नौजवान कहेंगे किबला मुहर्रम के लिए लगाए थे, मुहर्रम चले गए, हमने उतार लिए। मजलिस के लिए सजाया था, मजलिस हो गई, हमने सब कुछ उतार लिया। तो चांद मोहम्मद के लिए, सूरज मोहम्मद के लिए, चांद मोहम्मद के लिए आप जिए, आप सलामत रहे, आप आबाद रहे, आप सलामत रहे। मगर पूरे मजमे की तवज्जो जो पिंडाल के बाहर बैठे हैं, अगर आवाज पहुंचे वहीं से हाथ बुलंद करके अपने वक्त के इमाम को सलाम करना। सूरज मोहम्मद के लिए, चांद मोहम्मद के लिए, सितारे मोहम्मद के लिए, सयारे मोहम्मद के लिए। तो परवरदिगार 28 सफर 11 हिजरी को मोहम्मद को उठा लिया, आसमान गिरा, जमीन फाड़, सूरज में आग लगा, चांद पे खाक डाल, सितारों पे मिट्टी डाल। अब ये कायनात क्यों है? आवाज आई जब तक एक मोहम्मद पैदा है। जब तक एक मोहम्मद पर्दे गैब में है। अब दलील देने जा रहा हूं, सारी तकरीर अपनी जगह और ये जुमला अपनी जगह। जब तक एक मोहम्मद पर्दे गैब में है। अब अगर आपसे कोई पूछे आपका इमाम जिंदा है, दलील क्या है? क्या न सांस ले रहे हो? चल रहे हो, खा रहे हो? ये चमकता सूरज, ये दमकता चांद, ये बहता पानी, ये रवानी, ये हवा, ये दलील है कि कोई मोहम्मद है जो है। कोई मोहम्मद है जो है, जिसकी वजह से कायनात बाकी है और उसकी गैबत और उसके वजूद का इंतजार ये कायनात कर रही है। अब ये आप सोचें, ये आप सोचें। और अहद हाजिर में इससे बड़ा जुमला शायद इस पूरी तकरीर में ना हो। अहद हाजिर पे एक आध जुमला पढ़ता हूँ, एक आध ही पढ़ता हूँ, अब वो एक आध ही सुन लीजिएगा।
اب آپ سوچیں کیا کوئی سورج سے آنکھ ملا سکتا ہے؟ سناٹے میں تو ایسے آ گئے آپ جیسے ملا لو گے. ممبر میں بیٹھا ہوں، بولا کریں آپ، لفظوں کا حرفوں کا ضامن ہوں میں. ملا سکتا ہے؟ جب سورج سے آنکھ نہیں ملا سکتے تو جس کے صدقے میں سورج بنا اس کے چہرے کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ ارے اس کا چہرہ چھوڑو. یہ جملہ صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پوسٹر اور یہ علماء کے تصاویر یہاں لگائی ہیں اور عہد عاصم میں قیمتی جملہ نظر کرنے لگا. ہمارے ائمہ تو پھر ائمہ ہے، ہمارا امام پھر امام ہے. خدا کا شکر کہ اللہ نے ہمیں علماء بھی بڑے خوبصورت دیے. آئے سرکار، خدا کا شکر کہ اللہ نے ہمیں علماء بھی بڑے خوبصورت دیے. یقین نہ آئے، کامنائی کو دیکھو، دیکھنے کا جی چاہے. یہ دیکھیے رئیسی کو دیکھو، دیکھنے کا جی چاہے. آیت اللہ بہجت کو دیکھو، دیکھنے کا جی چاہے. سیستانی کو دیکھو، دیکھنے کا جی چاہے. وحید خراسانی کو دیکھو، دیکھنے کا جی چاہے. شہید ابراہیم کو دیکھو، دیکھنے کا جی چاہے. میرے بدہار اللہ سے پہنچے تو بتانا. خدا کا شکر علماء کو دیکھو، دیکھنے کا جی چاہے. نصر اللہ کو دیکھو، دیکھنے کا جی چاہے. خامنائی کو دیکھو، دیکھنے کا جی چاہے. ارے دوسروں کے علماء دیکھو، کسی کی آنکھ کالے، کسی کا چہرہ کالا. دیکھ لو اور سنیے آپ، خوبصورت. اب یہ جملہ بڑا قیمتی ہے سرکار جو کہنے جاتا ہے. خوبصورتی کا مطلب بس رنگ صاف ہونا نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے علماء بھی ہے جن کا رنگ ضرور کالا ہے مگر پھر بھی دیکھو تو دیکھنے کا جی چاہے. یقین نہ ہو تو ابراہیم زقزاقی کو دیکھو، دیکھنے کا جی چاہے. دوسروں کے علماء کو دیکھو، دیکھ کے اگر آنکھوں میں بھی کراہیت نہ بھرائے تو بات کیا ہے؟ خدا کا شکر. یہ مذہب تشیع ہے جو بڑا سوچ سمجھ کے ہر چیز کا انتخاب کرتا ہے. بہت سوچ سمجھ. آج کی مجلس کا موضوع آپ ہے، بس آپ ہی کے فضائل میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اس مسئلہ جو سارا مجمع بیٹھا ہے، اس مجمع کو دنیاوی اسٹیج پہ کہا جاتا ہے شیعہ. کیا ہیں آپ؟ پھر ہچکچا گئے آپ؟ نہیں ہے، بولا کریں کیا ہیں آپ؟ شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ کون ہوتا ہے؟ کیا ہے شیعہ؟ مجھے کیا پتا. آئیے امام کے پاس چلتے. ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس، دعائیں چاہتا ہوں بزرگواران سے. نوجوانوں تم تو میرا ساتھ دے رہو، میرے ہم عصر ہم زمان ہو، میری آواز سے آواز ملاتے رہنا. آیا ایک شخص میرے امام کے پاس، پہلے امام کے پاس، اور آنے کے بعد کا مولا انا شیعتک، میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے کہا اسکت، خاموش. جملے پہ دعائیں چاہتا ہوں جو اگر بات پہنچے. اسی لفظ پہ ایک عجیب و غریب راز ہے. مولا نے کہا خاموش، لیسا من شیعتی، تو میرا شیعہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں مولا، میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے کہا اسکت، خاموش، تو میرا شیعہ نہیں ہے. اس نے پھر کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. جملہ رائے گا جائے خدا یا موضوع کا آغاز ہو رہے. مولا نے کہا سن، اگر تو میرا شیعہ ہوتا میرے خاموش کہنے پہ خاموش ہو جاتا. اگر تو میرا شیعہ ہوتا
میرے خاموش کہنے پر علی کی ہاں میں ہاں ملانے کا نام شیعت ہے، سوال اٹھانے کا نام شیعت نہیں ہے۔ میرا دل یہ کرتا ہے میں یہ کروں میں یہ کروں، ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ وہ کرو جو علی نے کہا ہے، وہ کرو جو علی نے کہا۔ مولا نے کہا اس کو خاموش، تو میرا شیعہ نہیں۔ اگر تو میرا شیعہ ہوتا میرے خاموش کہنے پر جو ادھر بزرگوار بیٹھے خاموش ہو جاتا۔ اس نے پھر ضد کی، نہیں نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا خاموش ہو جا، تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ جب اس نے ضد کی، اب مولا کا جملہ ہے، خدا کی قسم اس میں کیا میں خطابت کروں گا، علی کے جملے پہ کہاں خطابہ، وہاں سے اٹھا کے جھکا تو آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولا نے کہا سن، تو میرا شیعہ نہیں ہے مگر تیری زوجہ میری شیعہ ہے، تیری زوجہ میری، پھر دعا چاہتا ہوں شیعہ ہے۔ اس نے کہا مولا اگر یہ جانتے ہیں کہ میری زوجہ آپ کی شیعہ ہے تو پھر یہ بھی بتائیے کہ میں آیا کیوں ہوں۔ مولا نے کہا میں نے کہا ہے نا تو میرا شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر شیعہ ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ مجھے پتا ہے کہ تو آیا کیوں ہے۔ ہائے ہائے اے بنے ہاتھ خدا را، آج جھاگنا پورا اشرا کر چکے، آج چاند رات سے لے کے 11 محرم تک، اب 12 محرم کو گریبان میں چھانک لینا اپنے کہ ہم کتنے بڑے شیعہ ہے۔ مولا نے کہا سن، اگر تو میرا شیعہ ہوتا، ہر شیعہ نے حیدر کرار کی توجہ، تو تجھے پتا ہوتا کہ مجھے پتا ہے کہ تو آیا کیوں ہے۔ کب بتائیے تو صحیح کہ آیا کیوں ہوں۔ کب تیری بیوی بیمار تھی، تیری بیوی نے کہا علی کے پاس جا، تو نے علی کو چھوڑا، حکیموں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس گیا، ہر شیعہ کی توجہ ڈاکٹرز کے پاس گیا۔ جب حکیموں سے طبیبوں سے ڈاکٹر سے علاج نہ ہوا تو علی کے پاس آ گیا، کہا کہ جا شفا ہو گئی۔ خدا را توجہ توجہ، جا شیعہ جا شفا ہو گئی، کہ دوا گائے۔ مولا نے کہا میں نے کہا نا تو میرا شیعہ نہیں ہے، شیعہ ہوتا تو پتا ہوتا ہم شفا دینے کے لیے دوا کے بودا۔ اگر تو شیعہ ہوتا تو تجھے پتا ہوتا جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے، اور جو شفا دیتے ہیں دوا نہیں دیتے۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ ہے میرے چھٹے امام کے پاس آیا ایک شخص، مولا انا شیعت ہوگا، ہاں اس فکرے سے پہلے فکرہ بھی سنیے۔ آیا آنے کے بعد کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اور میں کیا، میرا پورا گاؤں آپ کا شیعہ ہے۔ مولا نے کہا اچھا مولا خلافت آپ کا حق ہے، آپ اپنے حق کے لیے تلوار اٹھائیں۔ میں نے ابتدا اسی جملے سے کی تھی، علی پر سوال اٹھانے کا نام شیعت نہیں ہے، ایمان کی ہاں میں ہاں ملانے کا نام شیعہ ہے۔ کہا مولا میرا پورا گاؤں آپ کا شیعہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ انتقام لیں، تلوار اٹھا اپنا حق لیں، میں پورے گاؤں کو لے کے آؤں گا۔ مولا نے کہا اچھا تو میرا شیعہ، وہ دیکھ تنور چل رہا ہے، ہائے نوجوانوں میرا ساتھ دو خدا را، ہے تو جاگ رہا میرا، جب وہ تنور چل رہا ہے کود۔ اس نے کہا مولا گھر پہ بیوی ہے، جھاکو نہ اپنے گریبان میں، مولا گھر پہ بیوی ہے، مولا گھر پہ بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مولا نے کہا تو کہہ رہا تھا میرا شیعہ ہے۔ کہا مولا ایسا والا تو پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ ایسا کہا دیکھتا ہوں کون پر زندگی میں اگر ایک بار بھی صدق کے دل سے آپ نے امام کی زیارت پڑھی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میرا لہو بڑھا دینا، میں کلیجہ نکال کے ہتھیلی پہ رکھنے جا رہا ہوں۔ بالخصوص نوجوانوں جہاں بیٹھے ہو
اپنی طاقت کو سمیٹنا. ابھی بات چل رہی تھی کہ ایک مولا کا چاہنے والا آیا. مولا نے دیکھا, اس نے کہا السلام علیکم یا امام. مولا نے کہا وعلیکم السلام ہارون مکی, جاؤ تنور میں کودو. ہارون نے قدم بڑھائے, تنور میں جمپ لگایا. اب یہ جو آیا تھا اس کے ذہن میں پورا اسٹرکچر, پوری فلم چل رہی ہے. چل گیا ہوگا, ہڈی ختم, کھال ختم, لہو ختم, خاک ہو گیا ہوگا, مر گیا ہوگا. اب ذہنوں کو پڑھنے والے امام نے اس کے ذہن کو پڑھا. کافی دیر کے بعد کلائی کو پکڑا. آؤ ذرا چل کے دیکھے تو صحیح ہارون کے حال کیسے ہیں. تنور کے پاس آئے تو دیکھا زندہ و سلامت بیٹھے ہیں, ذکر پڑھ رہے ہیں. امام نے ہاتھ بڑھایا, ہارون کو نکالا. میں توڑتا ہوا گیا, ہارون کے قدموں سے لپٹ گیا. میں نے کہا ہارون ذرا یہ تو بتاؤ. ارے امام نے کہا کوچ جاؤ, ایک لمحہ نہیں لگایا, پوچھ تو لے دے کہ زندہ بچوں گا یا نہیں. ہارون نے کہا سن رضا حیدر, میں نے آتے ہی مولا کو سلام کیا تھا, مولا نے جواب دیا تھا. سلامت رہے آپ لوگ. میں نے آتے جملہ آپ نے تاج سے نوازا, میرا دل بڑا ہو گیا, مگر کیا کروں عادت سے مجبور جملے کو مکمل کرنے لگا ہوں. اگر سینوں میں دل میں دھڑکنوں میں علی ہو, روح کی روانی بازووں کی جوانی بڑھانا. ہارون نے کہا میں نے امام کو سلام کیا. امام نے کہا تم سلامت رہو. ارے جسے امام سلامتی کی دعا دے دے اسے آگ جلا نہیں سکتے. جسے امام سلامتی کی دعا دے دے. دن بھر میں 5 مرتبہ نماز, 3 مرتبہ تو کم سے کم مانی ہے. نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں. ایک جواب سلام زندگی کی بقا کی علامت ہے. ایک جواب سلام زندگی کی بقا کی علامت ہے. یہ جملہ پڑھتا رہتا ہوں, آج پھر سن لیجئے گا, موضوع سے مربوط ہے. ایشیانی حیدر پڑھتا, بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر جب موضوع سے مربوط ہوتا ہوں تو نوجوانوں آپ کے لیے اس جملے کو پڑھ لیتا ہوں. آج پھر سن لیجئے گا اس جملے کو, اور اس جملے پر پورے مجمع کی پھر توجہ. میرا امام جسے جواب سلام دے دے, جسے سلامتی کی دعا دے دے, اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. ورنہ ایمانداری سے ایشیا نے ہاتھڑے کر رہا. آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو, سب سے زیادہ تمہیں مارا گیا, مشتاق جمال کی آگ میں تمہیں ڈالا گیا, گھوڑوں سے لاشیں تمہارے پامال کرائے گئے, دیواروں میں تمہیں چنوایا گیا, زندہ تمہیں جلایا گیا, گردنیں تمہاری کاٹی گئی, نیزے تمہارے سینوں میں مارے گئے, پرچیاں تمہاری ماری گئی, گولیاں تم پہ برسائی گئی, تو اب تمہاری مسجدوں عزا خانوں میں چلے. 1400 سال سے سب سے زیادہ اس قوم کو مارا گیا, مگر 1400 سال کا اتہاس اٹھا کر دیکھو, جہاں جہاں ہمیں مارا گیا وہاں وہاں ہم ابھر کے سامنے آئے. ہائے نوجوانوں خدا رہا وہاں ہم ابھر کے سامنے آئے, نکھر کے سامنے آئے, سمر کے سامنے آئے. چاہے اب کی حالات دیکھ لو, دشمن نے مارا, مار کے نتیجہ بھگتا, ہم پھر ابھر کے سامنے آئے, ہم پھر نکھر کے سامنے آئے, ہم پھر سمر کے سامنے آئے. ارے 1400 سال سے تم ہمیں مارتے ہو, آگے پہنچ کیوں نہیں لیتے, مارتے مارتے تک گئے, مٹتے کیوں نہیں, نسلیں تباہ ہو جائے گی, کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا. ہمارے زندہ رہنے کے لیے ایک دلیل بہت ہے, تمہارا امام تھا, ہمارا امام ہے. نعرہ حیدر. کیا ہے شیعت, یہ ہے شیعت, یہ ہے شیعت. مولا آنا شیعتوں کا چھٹے امام کے پاس, آنا
مولانا کا کد کا ضبطہ تو جھوٹا ہے، تو لیسا من شیعہ، کہ تو میرا شیعہ۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ جملہ ان کے لیے ہے، اور ہر وہ فرد جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہو وہ میری آواز سے آواز ملائے گا۔ مولانا قد کا ضبطہ تو جھوٹا ہے۔ آنے والا عقل مند تھا، اس نے پوچھ لیا من شیعہ تو، مولا شیعہ کون ہے؟ شیعہ کون ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا شیعتون مرتبتون شریفہ لا یدرکها الا الشریف، شیعہ شریف مرتبے کا نام ہے، اسے کوئی پا نہیں سکتا سوائے شریف کے۔ میں نے عبارت عربی میں پڑھی ہے، آپ نے اردو والا شریف سمجھا ہے۔ کون سا شریف؟ وہ جو میں اور آپ کہتے ہیں فلاں مولانا بڑے شریف ہے، فلاں کا بیٹا بڑا شریف ہے۔ ارے ان کے والد صاحب کی شرافت کے کیا کہنے، محلے کا سب سے شریف آدمی وہ ہے، ارے بڑا شریف، یہ شریف نہیں۔ عربی میں شریف کسے کہتے ہیں؟ چاہے جیسے سنیے گا، عربی میں شریف کسے کہتے ہیں؟ مولانا بتا دو، شریف اسے کہتے ہیں جس کی ماں کے کردار پہ کوئی دھبا نہ ہو، جس کی ماں کے کردار پہ کوئی دھبا نہ ہو۔ اب سمجھ میں آیا میرے مولا نے کیوں کہا کہ جب اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کو جا کے سلام کرنا، اپنی ماں کو جا کے سلام کرنا۔ کہیں نہیں ملتا کہ کسی مولوی کو سلام کرنا۔ رضا حیدر کیوں؟ کیونکہ ہم صرف عقیدے یاد دلانے آئے ہیں، سکھانے نہیں۔ سکھاتی آغوش میں ماں ہے، وہ اسی کی یاد دلانے ہے۔ کون ہوتا ہے شیعہ؟ حمیل بن زیاد، سلمان فارسی یا ہلال بن نافع، تین افراد وہ ہیں جن سے مولا کا اکثر بحث و مباحثہ اور تبصرہ ہوتا تھا اور مولا گفتگو کرتے تھے۔ انہی میں سے کسی نے بیٹھے مولا سے سوال کر لیا، مولا شیعہ کون ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا من یوجد هذه العلامة ان من شیعتی وان لم یوجد هذه العلامة لیس من شیعتی، جس میں یہ علامتیں پائی جائیں وہ میرا شیعہ ہے، جس میں یہ علامتیں نہ پائی جائیں وہ میرا شیعہ نہیں ہے۔ اب علامتیں کیا کیا ہیں؟ وہ علامتیں سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاول الشجاعہ، شیعہ بہادر ہوتا ہے۔ سرکار خدا را نوجوان بالخصوص توجہ، شیعہ شجاع ہوتا ہے۔ کیسا بہادر؟ کمزور کو دیکھے تو دھو دے۔ اب سناٹے مان، طاقتور کو دیکھے تو کہے اللہ پہ چھوڑا۔ اسے بہادر کہتے ہیں۔ اپنے سے کمزور کو دیکھا، ساری طاقت آپ نے اس پہ نکال دی۔ اپنے سے طاقتور کو دیکھا، یار اللہ پہ چھوڑا، اللہ نے، اب کیوں چھوڑ رہے ہو اللہ پہ؟ اب کرو مقابلہ۔ اب امام نے سنیے گا شیعہ بہادر ہوتا ہے، پھر بہادر سن لیجئے گا کہ بہادر کون ہوتا ہے۔ امام نے بتایا شجاع وہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات کے بھڑکے ہوئے گھوڑے کو صبر کی مہار سے تھام لے۔ صبر کی مہار سے تھام لے۔ بھڑکے ہوئے جذبات کہا ہے؟ کھڑے ہوئے گھوڑے کو کوئی بھی سنبھال سکتا ہے، مگر جب بھڑک جائے ہر کوئی اس پہ قابل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جملہ سنیے، بہادر کون ہے؟ اب چاہے اس جملے کو جیسے سنیے گا، امام نے فرمایا بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی سے انتقام نہ لے۔ اس جملے پہ اتنی داد بہت اثر کھائے اور نہ سناٹے میں آ جاتے ہیں لوگ۔ بہادر کون ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی سے، یا تو بھائی سے انتقام لینے کو لگا ہے، باپ بیٹے سے لڑنے کو تیار،
محلے والا دوسرے محلے سے، انجمن انجمن سے، دوست دوست سے. یہی تو ہمارا اور آپ کا مزاج ہو گیا. میری انجمن، میرا امام باڑہ، میرا ازا خانہ، میرا فرش ازا. ارے ہونا تو چاہیے حسین کی مجلس، حسین کی عزاداری، حسین کی انجمن، حسین کا فرش ازا. یاد رکھو جب سے ہمارے درمیان یہ میں آئی ہے خلوص رخصت ہو گیا ہے. جب سے کون ہوتا ہے بہادر جو اپنے مومن بھائی سے انتقام نہ لے؟ یا ہم سب ایک دوسرے سے انتقام کی آگ میں لگے ہوئے. انہی میں سے کسی نے پوچھ رہا مولا کیسے انتقام نہ لے؟ مولا نے کہا بیٹھے رہو. ہلکی سی کڑوی شیشی تھی، میٹھی بھی لیتے جائیے آپ ہاتھ. مولا نے کہا بیٹھے رہو ابھی جواب مل جائے گا. مولا کا خارجی ناسبی دشمن اسبا کے قبیلے کا رہنے والا کوفے آیا. یہ لوگ بیٹھے تھے، اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے اس کے دل میں آیا چل کے دیکھوں تو صحیح کہ علی ہے کیا. علی ہے کیا. وہ آیا، اس نے بیٹھا ہوا لوگوں کو دیکھا، پوچھا علی کون ہے؟ کہا یہ علی ہے. اس نے دیکھا، دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا واقعاً آپ علی ہیں. واقعاً آپ علی ہے. مولا نے کہا کیوں؟ کہ زمانہ دشمن، ممبروں سے اتنا برا بھلا آپ کو کہا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی چہرے کا اطمینان اور لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ علی ہیں. اب اس نے ایک جملہ کہا، نوجوانوں میں تو اپنی طاقت سمیٹ کے جملہ پڑھوں گا، آپ چاہے جیسے سن لیجیے گا، میرے مولا کا فکر ہے. اس نے کہا مولا، اس نے کہا علی انتقام لیجئے، کچھ کیجئے، زمانہ دشمن ہے. یہ وہ دور ہے جب 70,000 ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کہ سارے ممبروں سے آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کچھ کیجئے. علی نے کہا کیا کروں؟ کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، دعا کرے کہ یہ خطیب ممبر و سمیت زمین میں دھس جائے. مولا نے کہا جب اختیار دیا ہے تو دعا کی ضرورت کیا ہے؟ اشارہ کروں گا دھس جائیں گے. کہ اللہ نہیں، آپ کو انتقام لینا پڑے گا. اگر آپ انتقام نہیں لیں گے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. لیجئے سرکار جو جہاں بیٹھا ہے طاقت جھنجھوڑ رہا ہو اپنی، انتقام لیجئے ورنہ آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. مولا نے کہا یہ بتا، یہ جو ممبروں سے بیٹھ کر مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا انہیں یہ یقین ہے کہ ممبروں سے زندہ اتر آئیں گے؟ اے سرکار خدا را لفظ رہے گا، کیا انہیں یہ یقین ہے کہ یہ ممبروں سے زندہ اتر آئیں گے؟ اس نے کہا نہیں. مولا نے کہا تو سو، جسے اپنے وجود کی خبر نہ ہو وہ علی کا وجود، جسے اپنے وجود کی خبر نہ ہو وہ علی کا وجود مٹاتا، وہ علی کا وجود مٹائے گا. اب میرے مولا نے ایک جملہ کہا، انتقام کی بات ہو رہی نا، کہ میں اگر چاہوں کہ انتقام لوں مگر یہ سوچ کے رک جاتا ہوں کہ ہوں تو میں بندہ. میں اگر طاقت لوں گا تو اپنی طاقت، انتقام لوں گا تو اپنی طاقت کے مطابق. میں نے اپنا انتقام اپنے خدا پہ چھوڑا ہے. جب وہ انتقام لے گا، آئے سرکار 10 12 15 منٹ تھکیے گا نہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ چاند رات سے مستقل تھکے ہیں اور کل سے آپ اپنے اپنے کاروبار اپنے سفر پہ چلے جائیں گے، مگر 10 15 منٹ چاک کے سن لیجیے گا. مجلس بالکل انتہائی مراحل میں داخل ہو جائے گی. ان 2 4 جملوں کے بعد بات پہنچ جائے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا. آپ پہ اگر کیفیت طاری ہو گئی جیسے کہ ابھی تک تھی، میں پھر واپس اپنے فشت میں آ جاؤں گا. توجہ، مولا نے کہا جسے اپنے وجود کی خبر نہ ہو وہ میرا وجود
کیا مٹائے گا کہ اگر میں کبھی کبھی چاہوں بھی کہ انتقام لوں تو میں یہ سوچ کے رک جاتا ہوں کہ ہوں تو میں بندہ، اگر میں انتقام لوں گا تو اپنی طاقت کے مطابق میں نے اپنا انتقام اپنے اللہ پر چھوڑا، یا علی مدد، میں نے اپنا انتقام اپنے اللہ پر چھوڑا۔ اب جب وہ انتقام لے گا تو اپنی طاقت کے مطابق، اور اس نے انتقام لیا ممبروں سے علی کو برا بھلا کہنے والوں کی نہ نام موجود ہے نہ نسل موجود ہے، علی کی نسل بھی موجود، علی کے بازار نام بھی موجود، نسل بھی موجود، چاہنے والے بھی موجود۔ یقین نہ آئے اتنے بڑے مجمع کون ہوتا ہے شیعہ؟ والثانی والسخا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو سخی ہو۔ کنجوسی کا شیعت سے کوئی مطلب نہیں، کنجوسوں کا شیعت سے، لیکن سخی کون؟ یہ جملہ کہیں آپ سیریس نہ لے جائے، میرا اپنا مانگے تو دے دوں، پرایا مانگے تو روک لوں، یہ سخاوت ہے، یہ سخاوت ہے۔ علی نے کبھی بھی جس کو دیا ہے اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھا، علی ہی کی زبانی سنو۔ شیعہ کون؟ سخی۔ سخی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ادائے واجبات کے بعد میری محبت میں خرچ کرو، ادائے واجبات کے بعد۔ ادائے واجب کا مطلب کیا ہے؟ باپ کا حق ہو دو، بیٹے کا حق ہو دو، بھائی کا حق ہو دو، ماں کا حق ہو دو، دوستوں کا حق ہو دو، اس کے بعد میری راہ میں خرچ کرو۔ آسان کروں؟ آپ کے یہاں تو چندہ ہوتا رہتا ہے، میں آپ ہی کے یہاں کی مثال لے لیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی پروگرام ہونا ہے کل 13 محرم، 50,000 کا خرچ ہے، آپ دیں گے؟ ادھر سے لڑکوں نے اٹھنے شروع کیا، قبلہ 500، 1000، 1500، 2000، اسی میں کھڑا ہوا، قبلہ 25,000۔ میں نے یار بڑا مولا یاد ہے، لاؤ، میں نے لے لیے، نام لکھا، واپس دے۔ سخی کون؟ سخی کون ہوتا ہے؟ نکلا میں یہاں سے، دن کا اجالا تھا، سامنے سے دیکھا ایک ضعیف سے شخص کالے کرتے میں چلے آ رہے ہیں، کرتا بھی ایسا کہ اس میں باقاعدہ رفع ہوا ہے، پھٹا پرانا کرتا۔ میں نے کہا یار یہ شیعہ ہیں بیچارے، کہا میں نے بڑی سادگی ہے، کہنے لگا قبلہ کائے کے ساتھ یہ کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، آخری آدمی تک توجہ، پنڈال کے اندر بیٹھے ہو یا باہر، میں پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں، مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور سن لیں گے اور پورے ایک فرد کا ہاتھ اس جملے پہ بلند ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کہا اچھا، میں نے پھر تو یار بڑی سادگی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا غریب آدمی ہے مگر کروڑ پتی ہو کے اتنے سادہ۔ کہنے لگے قبلہ جانتے ہیں ابھی جس نے آپ کے اعلان کے بعد 25,000 دیے تھے یہ اسی کے باپ ہیں۔ میں نے کہا اچھا کمال ہے۔ کہنے لگے مگر باپ کو گھر سے نکال رکھا ہے۔ اب کسی کا ہاتھ نیچے ہے تو میں کیا کروں؟ کہیں نشیب میں پانی بھر جائے تو میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ میں تو بات کر رہا ہوں نا، یہ اسی کے باپ ہے۔ میں ٹھہرا سن 2025 کا چالاک آدمی، میں نے کان میں کامیاب دیے ہیں، لے لو، مگر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو اپنے باپ کا نہ ہو وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو، جو اپنے باپ کا نہ ہو سکے وہ کسی کا نہیں۔ اب اے نوجوانوں، جس نے چاند رات سے لے کے آج تک، آج سے لے کے 8 ربیع الاول تک جو 1 روپیہ بھی حسین کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھانا، اور یہ اٹھتا ہوا ہاتھ اہل بیت کی وکالت پہ ہوگا، میری خطابت پہ نہیں۔ اور وہ یہ اے عزاداران مظلوم کربلا، اگر تمہارا کوئی پیسہ حسین کے راہ میں خرچ ہو جائے تو شکر ادا کرو، اس لیے کہ حسین حلال لیتے ہیں،
حلال لیتے ہیں حرام نہیں. بڑے بڑے رئیس اور امیر دیکھے ہیں میں نے کہ جو حسین کی راہ پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر پاتے. سخی کہتے کسے ہیں؟ سخی کی ابھی بات مکمل کہوں. شیعہ یعنی سخی. مولا نے کہا کہ ادائے واجبات کے بعد میری راہ میں خرچ کرو. اگر خرچ کر کے خوشی ہو تو سخی ہو. اب اس کے لیے میں کیسے مثال لوں؟ آسانی سے سنو. میں کسی کے گھر گیا, میں نے کہا لاؤ بھائی چندہ. اس نے فوراً اٹھا کے مجھے چندہ دے دیا. اب جیسے میں چندہ لے کے نکلا, اندر سے آواز ہے کیا ضرورت تھی 1000 دینے کی؟ اب یہاں جواب طے کرے گا سخی ہے یا کنجوس. خوشی ہو تو سخی ہو. اگر وہ منہ بنا کے گئے یار مولانا آ گئے تھے تو پھر سخی نہیں ہے. اور اگر خوش ہو کے گئے جس نے دیا ہے اور دے گا, اس کے راہ میں خرچ نہ کرے تو پھر کس کے راہ میں خرچ کرے؟ آتی ہے نا دنیا, تبرک پہ کم خرچ کرو, مجلس پہ کم خرچ کرو, فرش پہ کم خرچ کرو, تعلیم میں لگاؤ. اپنے بجٹ اپنے آپ بناؤ. جو حسین کے راہ میں خرچ کر رہا ہے کرنے دو. گاؤں میں اگر 200 لوگ ہوتے ہیں تو 50 خرچ کرتے ہیں. 50 کو چھوڑ کے 150 سے لو. انہی کے پیچھے کیوں ہے جو حسین کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ انہی کے پیچھے. سخی کون؟ ادائے واجبات کے بعد مجھ پر خرچ کرو. اب دیکھتا ہوں شیعہ نے حضر کرار, سنیے گا بہت اچھا سنا آپ نے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنا بڑا مجموع فرمایا وَيَتَمَنَّوْا الْمَوْتِ. شیعہ وہ ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرے. ہائے ہائے, شیعہ وہ ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو موت کی. نوجوانوں بہت اچھا سنا ہے آپ نے, پھر جملہ سنبھال لیجئے گا. شیعہ وہ جو موت کی تمنا, ہماری جیت اسی پہ ہے. دنیا سوچتی ہے ہم نے مار دیا, ہم سوچتے ہیں ہم مر گئے. تم مار کے اتنا خوش نہیں ہو جتنا ہم مر کے خوش ہیں, کیونکہ ہماری تمنا ہی موت ہے. شیعہ کون؟ جو موت کی تمنا کرے. دربار ہے ابن زیاد کا, سامنے کھڑے میثم. ابن زیاد نے کہا میثم, ہم نے تمہارے لیے موت کا پیغام سنایا ہے. میثم نے کہا علی کے دشمن سے اس سے کم توقع ہی نہیں ہے. علی کے دشمن سے اس سے کم توقع. دائرہ نما میں باندھ کر یہ رے بلے ہاتھ جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں. بالخصوص نوجوانان سانسوں سے سانسیں ملانا. علی کے دشمن سے اس سے کم توقع ہی نہیں ہے. ابن زیاد نے کہا جلاد میثم یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کہا بھائی کیا؟ کہ تم علی والے موت کا نام سن کے مسکراتے کیوں؟ ہائے خدا آپ کو اسی طریقے سے ہنستا کھیلتا رکھے. تم علی والے, باہر والوں اپنے آپ کو پنڈال کے اندر سمجھنا. بات پہنچے وہیں سے ہاتھوں کو بلند کر کے مجھے دعائیں دینا. آپ کا عقیدہ آپ کو سنایا. تم علی والے موت کا نام سن کر مسکراتے کیوں ہو؟ میثم نے کہا سن, ہر علی والے کی تمنا ہے علی کا دیدار ہو. ہر علی والے کی تمنا ہے علی کی زیارت ہو, علی کا دیدار ہو, علی کا دیدار ہو, علی کا دیدار ہو. ارے قرآن نے کہا ہے موت حق ہے, نبی نے کہا ہے جہاں جہاں حق ہے بابا, جہاں 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 موت ہے وہاں وہاں حق ہے. جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں
علی ہے موت اور علی دنیا کہتی ہے یہ کون سا ہے؟ یہ سائنس سمجھ میں نہیں آتا کہ علی ہر جگہ ہے. دنیا میں کسی کے پاس ایسے رہبر ہے نہیں جیسے اللہ نے ہمیں دیے ہیں. خدا کی قسم ایک نہیں 12 کے 12 رہبر ایسے ہیں جو اپنے سینوں پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں گھبرانا نہیں, میں محشر میں آؤں گا, میں قبر میں آؤں گا, میں کوثر پہ آؤں گا, میں میزان پہ آؤں گا, میں حساب و کتاب پہ آؤں گا. یا علی مدد اور مدد یا باب الہوائے. دنیا ہم سے کہتی ہے علی قبر میں آئیں گے, یہ کیسے ممکن ہے کہ علی قبر میں آ جائیں؟ ارے نیچے سے بند, اوپر سے بند, دائیں سے بند, بائیں سے بند, سامنے سے بند, پیچھے سے بند, اوپر سے بند, اوپر سے تختے, تختوں پہ مٹی, مٹی پہ پنی, پنی پہ پانی, چاروں طرف سے بند. علی کیسے آئیں گے؟ اب عقل کے اندے جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے. قبر کی دیوار اسے کعبے کی مٹی روکے گی. علی آئیں گے, آئیں گے, علی آئیں گے. قبر میں بچھو آئیں گے, کیکڑے آئیں گے, نہ ان کی قبر میں آئیں گے جن کی قبر میں علی نہیں آئیں گے. جن کی قبر میں علی نہیں آئیں گے. ہماری قبر میں تو علی آئیں گے. 3 مرحلے ہیں. شیعہ وہ جو موت کی تمنا کرے. ایک موت, یہ موضوع چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر کسی وقت کے لیے. دوسرے ہلاکت, تیسرے ہے شہادت. مر جانے کو موت کہتے ہیں, مٹ جانے کو ہلاکت کہتے ہیں, اور مر کے بھی زندہ رہنے کو شہادت کہتے ہیں. نہیں شیر بندے ہاتھ چاہے جیسے سن لیجیے گا. میں تو اپنے مزاج سے آشکار ہوں, میرا مزاج آپ پہ آشکار ہے اور میں خود بھی آشنا ہوں. میں تو اپنی طاقت جوڑ کے پڑھنے کا آتی ہوں. پتہ نہیں زندگی کی کون سی مجلس آخری مجلس بن جائے. اور یقین کریں آپ, خدا کی قسم جملہ کہہ رہا ہوں اور اسے اپنے دامن سے گرہ باندھ لیجیے گا. آج 12 محرم کو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, مگر خدا کی قسم یہ یقین نہیں کہ کل کون اپنے کام پہ پہنچے گا, کون اپنے کاروبار پہ پہنچے گا, کون اگلے سال واپس حسین کے محرم میں آئے گا, کون واپس حسین کی مجلس کرے گا, کون واپس اپنے سینوں پہ ہاتھ مارے گا. نہ جانے کب آ کے موت گلے سے لگا لے. ہاتھ ساتھی ماحول چل رہا ہے, موت دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے, اے موت دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے. مگر ہمارا تعلق موت سے نہیں شہادت سے ہے, موت سے نہیں شہادت سے ہے. مر جانے کو موت کہتے ہیں, مٹ جانے کو شہادت کہتے ہیں. مر کے بھی زندہ رہنے کو مٹ جانے کو ہلاکت کہتے ہیں. مر کے بھی زندہ رہنے کو 12 محرم آخری جملہ گوری خالصہ, اہل ایمان, اہل ولایات, صاحبان دل, دلوں کو بڑا کرنا. اگر یقین ہو سینہ علی اکبر کا صدقہ, بازو عباس کا صدقہ, زبان علی اصغر کا صدقہ, اپنی قوتوں کو سمیٹ کر امام کو سلام کر لینا. مر کے بھی زندہ رہنے کو مجلس کربلا میں ہے, اس لیے جملہ پڑھ رہا ہوں. مر کے بھی زندہ رہنے کو شہادت کہتے ہیں. آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی مرتا ہے اسے کہاں لے جاتے ہو؟ جی آپ سلامت رہے, ہچکچا کیوں گئے؟ قبرستان. کہاں لے جاتے ہو؟ زور سے بولو, کہاں؟ نہیں نوجوانوں آوازیں نکالنا. میں نے کہا جملہ آخری, کہاں لے جاتے ہو؟ لیکن 10 محرم آئی, شبیہ تابوت اٹھائے, کہاں لائے؟ خدا توجہ, دنیا بھری قبرستان, شبیہ تابوت کربلا کا دنیا کو بتا رہے ہیں. جو جینے کے بعد مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں, جو مرنے کے بعد جیتے ہیں وہ کربلا. جو مرنے کے بعد جیتے ہیں وہ کربلا آتے ہیں.
دنیا ہمیں مارتی ہے، سوچتی ہے کہ ہم جیت گئے. تمہاری ہار یہی ہے کہ تم مار کے بھی بے چین رہتے ہو، ہم مر کے بھی پرسکون رہتے ہیں. یہ ہے شیعہ. آج شیعہ آئینے کی طرح صاف ہے. دنیا دیکھ رہی ہے یار یہ کیسی قوم ہے، اسے مارتے رہو مر جاتی ہے. مگر خدا کی قسم یہ عجیب و غریب قوم ہے. اگر ان کے اندر کوئی عاشورہ میں بھی مر جائے تو بیٹا چھوڑ کر حسین پر ہوتے ہیں. ان کے یہاں کوئی 9 ربیع الاول کو بھی مر جائے تو غم چھوڑ کر خوشی مناتے ہیں. کیسی قوم ہے. کر کیوں؟ ارے ہم یہاں رو رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، علی سے ملاقات ہے. یہ جملہ اکثر رسالت ثواب کی مجلس میں کہتا ہوں، آج لے جاؤ. خدا کی قسم ہم تو علی سے ملنے کے اتنے مشتاق ہیں کہ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو شوق ملاقات علی میں کب کے مر گئے ہوتے ہیں. کیونکہ پتا ہے کہ ہاں حرام ہے، وہاں علی نہیں ہے، اس لیے خود کو روکے ہوئے. اور اس لیے ہمارے حصے میں شہادت کیوں بڑھ بڑھ کے شہادت کو گلے لگا، اسی لیے لگا کہ ہمیں علی سے ملنا ہے. کیا خوب سنا آپ نے. اللہ آپ کو سلامت ہے. ایک جملہ سنو، کل بھی پڑھ کے آنا ہوں میرٹھ میں، یہاں سے جاؤں گا کل کو بھی شاید اس جملے کو پڑھوں. آج آپ سن لو. اور وہ یہ کہ عاشورہ ہوئی 11 محرم کو بستیاں اجڑنے لگی. لوگ اپنے اپنے کام اپنے اپنے کاروبار پہ نکلنے لگے. 11 کو نہیں جا پاتے، کچھ لوگ سویم تک رک جاتے ہیں. مگر کل 13 محرم کو اکثر و بیشتر آپ اپنے اپنے کاروبار اپنے اپنے سفر پہ نکل جائے. مگر اے میرے سرکار آپ کو بس اتنا لفظ یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ تو اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں مگر زینب اسیر ہو گئی. جی ہیں آپ سلامت رہے. ہاتھوں میں رسیاں، اور رسیاں بھی جانتے ہو نوجوانوں کیسے باندھی گئی. میرے چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو میں مر گیا ہوتا. مجھ پر 4 مصیبتیں ایسی ٹوٹی کہ اگر میں امام نہ ہوتا میں مر گیا ہوتا. ایک مصیبت سنو. امام نے فرمایا ہے، امام کہ میں امام نہ ہوتا میں مر گیا ہوتا. روتے اتنا ہے کہ مجھے زیادہ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں، میں تو فکر سناؤں گا، آپ احساس بڑے جلدی کرتے ہیں. کہا کب کا؟ جب 11 محرم آئی، فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ چکا. قاسمو، اونو، محمدو، علی اکبرو، عباسو، حبیبو، زہر قید ماری گئے، خیمے جل گئے. اکیلے مردوں میں سید سجاد 11 محرم کی صبح خواب پر بیٹھے ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں. ایک جملہ اور کہوں آپ کے رونے کے لیے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، بٹھائے گئے نہیں ہیں. جب چاہیں گے اٹھ جائیں گے. کسی نے آپ کو زبردستی بٹھایا؟ کسی نے نہیں بٹھایا نا. آپ کی مرضی تھی، آپ بیٹھے ہیں. مجلس ہو جائے گی، آپ اٹھیں گے چلے جائیں گے. مگر خدا کی قسم زینب اس طریقے سے خواب پر بیٹھی، اس لیے بیٹھی کہ کوئی بیٹھنے کی جگہ میسر نہیں. جیتے رہیں آپ. 11 محرم آئی. امام کا فکرہ ذہن میں رکھنا، میں امام نہ ہوتا میں مر گیا. تو ایسے ہی مسئلہ پڑھوں گا آہستہ آہستہ، آپ روئیں گے، خوب روئیں گے. کہتے ہیں کہ شہزادی بیٹھی تھی، امام بیٹھے تھے. دور سے دیکھا کہ شمر اونٹوں کی قطار لے کر آ رہا ہے. بی بی زینب نے دیکھا کہ آگے جو سب سے آگے اونٹ چل رہا ہے وہ بار بار گردن گھما کے پیچھے دیکھ رہا ہے. تو شہزادی نے امام سے پوچھا ہم جیسوں کو بتانے کے لیے، بیٹا یہ جو آگے آگے اونٹ چل رہا ہے یہ بار بار گردن گھما کے پیچھے والے اونٹوں سے کچھ کہہ رہا ہے. بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ کہہ رہا ہے
کہ جانتے ہو نا ہماری پشتوں پر نبی کی اولاد کو سوار ہو رہا. احتیاط سے کام لینا، دھیرے دھیرے چلنا. میں نے جملہ پڑھ لیا، آپ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے انہیں سمجھاؤ. ہائے قربت آل رسول کہ جانور بھی ترس کھا رہے ہیں. اونٹوں کی قطار لائی گئی، اونٹوں کو بٹھایا گیا، شمر رسیاں لے کر بڑھا. امام نے کہا میں امام نہ ہوتا میں مر گیا ہوتا. شمر رسیاں لے کر بڑھا. جب شمر رسی لے کے بڑا چاہتا ہے کہ بیویوں کے ہاتھ باندھے. جناب زینب نے امام سے کہا بیٹا ہم نبی کی نواسیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، کوئی غیر ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس سے کہو یہ یہی تو چاہتا ہے نا کہ ہاتھوں میں رسیاں بندھے، اس سے رسیاں لے لو. امام نے کہا میں امام نہ ہوتا، دل سنبھالنا اپنا، میں امام نہ ہوتا میں مر گیا ہوتا، میں امام نہ ہوتا میں مر گیا ہوتا. میں آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد شمر سے کالا رسیاں تھے، یہی تو چاہتا ہے کہ ہاتھ بندھے، ہم خود ہاتھ باندھ لیں گے. ہم نے رسیوں کو لیا، میرے پھپھیوں نے ہاتھوں کو آگے کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں میں رسیاں، اگر میں امام نہ ہوتا. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، مولا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. تھکیے گا نہیں، تھکیے گا نہیں. آج کوئی آپ کے تماچے نہیں لگا رہا ہے. آپ اسے رونے آئے ہیں جو خود کہہ رہا ہے مجھے رلا رلا کے بارے میں. فاطمہ نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھام کے تمہیں دعا دی. تھکنا نہیں آج. کچھ دیر مسائل پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، جملے سنو گیا. امام نے اپنے ہاتھوں سے رسیاں باندھی، اونٹ بٹھائے گئے، ایک ایک اونٹوں پر ایک ایک بیوی کو بٹھایا گیا. آپ متوجہ ہیں، ہاتھ پس گردن بدے تھے. اونٹ دیکھا ہے آپ نے، اونٹ کی بلندی پہ کوہان ہوتا ہے. جب وہ اونٹ چلتا ہے تو کوہان کبھی بلند ہوتا ہے، کوہان کبھی پست ہوتا ہے. میں بڑی آہستہ سے مسائل پڑھتا ہوں. صاحبان دل، صاحبان نوجوان بیٹھے ہیں، جملہ سنو، تڑپ جاؤ گے اس جملے پر. آپ اونٹ کے اوپر جو کوہان ہوتا ہے اس کا مزاج ہوتا ہے کبھی بلند کبھی پست، کبھی بلند. بغیر زین اور محمل کے اونٹ پر بیٹھنا ناممکن ہے. بغیر محمل کے بیویوں کو اونٹ پر بٹھایا گیا. سن لیا آپ نے جملہ، ہاتھ پس گردن بندھے ہیں. اکیلے نہیں بٹھایا گیا، گودیوں میں ان کے بچوں کو دے دیا گیا. آپ چاہنے والے بیٹھے ہیں، آپ کے دل بڑے نرم و نازک ہیں، مگر فکرہ سنو، رباب کو اونٹ پر بٹھایا گیا، ہاتھ پس گردن بندھے تھے. سن رہے ہو بیٹیاں سن رہی ہیں، مائیں بہنیں سن رہی ہیں. مسائب دعا کرو میں یہاں سے مسائب پڑھ لے جاؤں. ہاتھ پس گردن تھے، رباب کی گود میں 4 برس کی بچی کو بٹھایا گیا. جیسے ہی اونٹ چلا، سکینہ نے تڑپ کے کہا ماں میں گر جاؤں گی، ماں میں گر جاؤں گی. آوازیں نہ دبانا، یہاں سے مسائب پڑھنے لگا ہوں. اماں میں گر جاؤں گی. یہ منظر اتنا دردناک تھا. آپ تو چاہنے والے ہو، دشمن بھی تڑپ تڑپ کے رونے لگے. کا شیب ارے ماں کے ہاتھ کھول دے تاکہ ماں بچی کو پکڑ کے بیٹھ جائے. شمر نے ایک اونٹ کو منگایا، ایک اونٹ لایا گیا. جس اونٹ پر رباب بیٹھی تھی اسے بٹھایا گیا. سب نے سوچا شاید ماں کے ہاتھ کھولے گا، مگر ظالم لعین نے پنجے کو بڑھایا، سکینہ کے زلفوں میں اپنے پنجے کو ڈالا، ماں کے گود سے کھینچا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ارے جب اونٹ چلتا، سکینہ تڑپ کے کہتی چچا میرے پسلیاں. اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا. آپ تھک گئے سرکار،
میں بھی تھک گیا. فطرت بشریت میں لکھا ہے نہ تھکنا, مگر اسے رونے آئے ہیں جس نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں پہن کر کربلا سے کوفہ ایسے سفر کیا جیسے کوئی عالم رکوع میں چلتا. سنیں گے آپ, بہت روئیں گے آپ, سنیں گے سویب منانے آئے ہیں حسین کا. بنی اسد کے قبیلے والے جن سے وعدہ ہوا تھا جب ان کی بیویاں عصر عاشور کے بعد لب دریا پانی بھرنے آئی تو دیکھا مقتل میں بکھرے ہوئے جنازے پڑے. فوراً گھروں میں آئی, برتنوں کو پھیر دیا, گھر میں کھانا نہیں بنے گا, فاطمہ کا بھرا گھر کرو بلد آواز شروع ہو رہے ہیں. ہاں سے بسایا بہت روتے ہیں لاپ, بہت روتے ہیں لاپ, اب روئیں گے آپ, خوب گریا کریں گے اب آپ. گھروں میں آئے خبردار آج سے گھر میں چولہا نہیں چلے گا, فاطمہ کا بڑا گھر اجڑ گیا. بنی اسد کے مرد آئے مقتل میں کھڑے, جنازے دفنائے کیسے؟ اس لیے کہ جنازوں کی پہچان سر سے ہوتی ہے, مگر سر تو نوکے نیزہ پہ چلے گئے. مقتل میں بکھرے ہوئے بلا سر کے بدن پڑے. ابھی کشمکش میں تھے کہ دور سے دیکھا کوئی ضعیف لاغر چلا رہا ہے. ارے جملے غور سے نہیں سنا, اپنے ضعیف لاغر چلا رہا ہے, وہ کوئی اور نہیں 24 سال کا جوان ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جوانو سنو یہاں سے بسا, امام آئے کال, میں تمہارے وقت کا امام. سب نے قدموں کو پکڑا, مولا ہم جنازے دفنانا چاہتے ہیں مگر دفنائے کیسے؟ اس لیے کہ کسی بدن پہ سر نہیں ہے. حسین کا بیٹا سجاد کہتے خندق کھودو, خندق کھدوائی گئی, اس میں سب کے جسموں کو رکھا گیا, پھر ایک قبر بنائی گئی, اس میں حسین کو لٹایا گیا. حسین تنہا نہیں تھے, حسین کے سینے پر 6 مہینے کے بچے کو لٹایا. پھر بھائی صاحبان اولاد بیٹھے ہو, خدا تمہاری اولاد کی زندگی سے تمہارے دلوں کو ٹھنڈا رکھ کے جملہ سنو گے. پھر حسین کی پائیں ایک قبر بنائی, اس میں یہ کہہ کے علی اکبر کو اٹھایا, میرا بابا میرے بھیا سے بڑی محبت کرتا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور پھر حسین کی قبر پہ ہمارے دستور ہے نا, قبر بنانے کے بعد قبر پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں مگر ہر پانی دشتا نہیں. ارے سید سجاد اتنا روئے, قبر تر ہوئے, اور اس قبر پہ لکھا ہاذا قبر الحسین الذی قتل وتشا. ارے حسین کے کہا جیسے پیاسا والا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اجر کا ملازہ رہا, تو جملے سنو میرا دل بڑھ جائے گا. آپ تک رہے ہیں, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے. حسین نے پوچھا, اب سید سجاد نے پوچھا کیا کوئی قبر رہ گیا, کیا کوئی جنازہ رہ گیا ہے جسے دفنایا گیا ہو؟ کہاں ایک جنازہ ہے, لب دریا پڑا ہے مگر اتنا خستہ ہے اگر سر کی طرف سے اٹھاؤ تو پیروں کی طرف سے زمین پر رہ جاتا ہے. سن لیا جملہ, سید سجاد سمجھ گئے میرے چچا عباس کا لاشا. عباس کا لاشا سید سجاد نے اٹھایا نہیں ہے, سمیٹا ہے. میں نے جملہ پڑھ دیا, جملہ سنو ختم ہو رہی ہے. بدلے ایک
پھر ایک چادر یا چٹائی لی، اس میں غازی عباس کے جنازے کو رکھا، قبر میں اتارا۔ بنی اسد والوں سے کہا ذرا دور چلے جاؤ، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے، مصائب ختم ہونے جا رہے ہیں، بچوں سنو مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ بنی اسد والے دور چلے گئے، بہت دیر ہو گئی، امام قبر سے نہیں نکلتے، دوڑتے ہوئے آئے تو کیا دیکھا؟ امام دونوں ہاتھ ارے چچا عباس کے سینے پہ رکھے ہوئے بار بار کرے چچا اٹھے سکینہ کے